اچھا، اسی طریقے سے ایک دفعہ نماز کے بعد میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو علماء عرب ہیں یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، اور میں نے اپنے دلائل سامنے رکھے، شیخ صاحب بڑے غور سے سنتے رہے۔ میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کے عملی تواتر کے خلاف ہے، اور احادیث خصوصاً ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے بالکل وہ تو کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع چلتا آ رہا ہے، اہل سنت کے چاروں گروہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں، تمام رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں۔ تو یہ علماء عرب نے کیا کام کیا ہے؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے علی بھائی آپ کو پتا ہے میں بھی 15 سال تک رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا تھا۔ کہ شیخ صاحب مجھے تو 15 ہفتے کے اندر کلیئر ہو گیا، میں بھی پہلے باندھتا تھا، آپ کو 15 سال کیوں لگے؟ تو کہنے لگے کہ وہ میرے استاد جو تھے نا شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، شیخ البانی کے ساتھ وہ فتوے کا کام کیا کرتے تھے، ہے پاکستان کے تھے لیکن عرب میں ساتھ کام کیا کرتے تھے، بعد میں عرب نے کے لوگوں نے ان کو نکال دیا حکمرانوں کے خلاف جب وہ بولے۔ وہی بات ہے جب کوئی حسین بننے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا گردن تو اترے گی نا، حسین بننا تو بڑا مشکل ہے، حق گوئی کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، تو میں اس کی وجہ سے قائل تھا۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے اپنی جو نماز نبوی ہے 51 سٹیپ والی مختصر نماز نبوی، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے، اگر کوئی باندھ لے تو حرج نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے لکھ دیا؟ اور ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول لکھ دیا کہ احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے چھوڑنے، تو انہوں نے کہا میرے نزدیک اس معاملے میں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی عمل کیا جائے۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب حدیث تو بالکل واضح ہے، آپ کو تو چاہیے تھا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا علمی رد کرتے، ان کے اپنا علمی مقام اپنی جگہ پر۔ تو کہنے لگے علی بھائی مسکرا کے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں لکھا، جو میں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے۔ تو میں نے کہا کون کہتے ہیں؟ تو ان کا شیخ بدیع الدین راشدی میرے استاد کہا کرتے تھے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے۔ تو چونکہ وہ احمد بن حنبل کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، یہ ان کو میں نے علمی طور پر جواب دیا ہے کہ آپ کے جو بڑے امام ہیں نا وہ کہتے ہیں حرج کوئی نہیں اور آپ واجب کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں لکھا، میری بھی تحقیق یہی ہے کہ علماء عرب کا یہ معاملہ غلط ہے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے، اور وہ الحمدللہ چھوڑا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک علماء عرب کی یہ غلطی، دوسری وہ رکوع سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، اور وہ واضح سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے، اور جو وہ روایت پیش کرتے ہیں اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، لائن سما کی تصریح علماء عرب تو ہم مان لیں گے۔ ایون امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں جاتے تھے تو پہلے ہاتھ لگایا کرتے تھے بعد میں گھٹنے لگایا کرتے تھے، جو احادیث کے راوی ہیں نماز کو روایت کرنے والی احادیث کے۔ تو بہرحال، اور تیسرا علماء عرب کا جو مسئلہ ہے وہ جلسہ استراحت چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں وہ 2 سجدوں کے بعد بیٹھے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو اس کا حکم صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251 نمبر حدیث ہے، جو ایک صحابی نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور 3 دفعہ اس طرح ہوا، تو چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھو، پوری ترتیب فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرو تو اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، تو حکم ہے۔ تو پھر شیخ صاحب کہنے لگے جی بالکل یہ ان کی تینوں غلطیاں ہیں، اور بلکہ وہ کہنے لگے کہ جلسہ استراحت پہ تو میرا باقاعدہ علماء عرب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، اور جب میں ان کو بخاری سے روایت پیش کی تو ان کے ہاتھ کانپنے لگ پڑے، اور انہوں نے وہ میرا جو ہے وہ اس بات کو ایکسپٹ کیا الحمدللہ، اور یہ واقعہ انہوں نے میرے اس انٹرویو میں بھی سنایا ہے۔ سر جلسہ استراحت ضروری ہے یا نہیں؟ جلسہ استراحت ضروری ہے، ضروری ہے، حکم موجود ہے، علماء عرب نہیں کرتے، صحیح بخاری میں حکم موجود ہے، وہ تو حکم موجود ہے کہ وہ جو بندے علماء عرب کی غلطی ہے، بھائی غلطی ہے۔ اچھا، عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے کہ جی یہ وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی، ہاں یہ ذرا بتا دیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ۔ عبداللہ المحتاج، اچھا، تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم، میں نے کہا تو انفیوں کی باتیں آپ کرتے ہیں، حکم تو ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی۔ انہوں نے کہا نہیں حکم بتاؤ، تو میں نے کہا حکم بھی ہے صحیح بخاری میں، تو اس نے کہا نہیں کوئی صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ تو میں اسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، باہر سے لوگ نظر آتے تھے، کوئی مال تھا نا اس کا ریاض میں، تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے کہا کہ حاضر کذب، جھوٹ ہے، وہ کہتا کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے کہا اور رکھ دیا اسی گھر میں، میں نے کہا کہ لا اشرب شیئا ولا آکل شیئا انا فی بیتک ضیفک، حاتم صحیح بخاری اخرج لک الا فلا آکل شیئا،
تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا. انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ. جب بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستئذان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اصلاح کے بارے میں. تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پھر اس نے حوالہ نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ جلسہ اصلاح کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو شیخ بن باز سے قائل تھے, وہ کرتے لکھا ہے مستحب ہے, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, خود وہ اس پر عمل کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کرتا, لے شانتا لاتا جس. برحال نماز کے حوالے سے میرا 5 گھنٹے کی پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 70A اور 70B کے نام سے. مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, پورا پریکٹیکل, اور اس کی رفع الیدین کا جو اختلاف ہے, باقی تمام اختلافات کو میں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا ہے. جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے.